السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کس نے کل سے ہوم ورک شروع کیا ہے یا آج سے کیا ہے؟ جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں. کیا کیا؟ شاباش. آج سے وہ گھر میں ناشتہ بنا کے دیا. اور کس نے اب شروع کیا؟ ہاں، برتن دھونے کی ڈیوٹی لی. اور جب دھو رہی ہوں گی تو کیا سوچا کریں گی؟ گھر کا کام کرتے تھے تو میں بھی کرتی ہوں، سنت کو فالو کرتی ہوں. اس کے علاوہ برتنوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی بھی صفائی، ورنہ اس وقت کھڑے ہو کے ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم سے کس کس نے برا کیا ہے. اور کیا سوچیں گے؟ اوکے، اللہ تعالی صفائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور کسی نے کیا کیا؟ شاباش. کل گھر جا کے امی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ یہ کرو وہ کرو، بلکہ خود سے خود شروع کیا. یہی اصل مزہ ہوتا ہے کام کا، کہ انسان خود کرے، نہ کہ کوئی کہے تو کرے. چلیں، بہت اچھا. ڈسٹنگ بڑا اہم کام ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ڈسٹنگ بہت اہم کام ہے جسے بہت سے لوگ کرنا ہی نہیں جانتے. وہ کیا کرتے ہیں، کپڑا لے کے تو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خوب مٹی اڑا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹنگ ہوگی، اور وہ دوبارہ مٹی وہیں جا بیٹھتی ہے جہاں سے اڑی ہوتی ہے. جیسے مکھی ہوتی ہے نا، تو اس کو اڑاتے ہیں وہ واپس وہیں جا بیٹھتی. تو ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی یہ کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہے، چاہے چھوٹا یا بڑا، اس کو پہلے سیکھ لیں کہ ڈسٹنگ کیسے کرتے ہیں، کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے، کس سائز کا ہونا چاہیے. بعض اگر چھوٹی سی چیز آپ نے صاف کرنی اور اتنا بڑا تولیہ اٹھایا ہوا ہے تو اس سے مقصد نہیں پورا ہوگا. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام چونکہ کرنا نہیں آتا تو ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، انجوائے نہیں کر پاتے تو چھوڑ دیتے ہیں، یا الٹا کرتے ہیں خراب، پھر پڑتی ہے ڈانٹ کہ اس سے اچھا تو نہ ہی کرو تم. تو یہ پھوڑ پن کی علامت ہوتی ہے. تو کیسے سیکھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کو تو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. امی سے سیکھیں گے، اگر امی کو بھی نہ آتا ہو، کیونکہ بہت ساری امیوں کو خود نہیں آتا تو وہ بچوں کو بھی ویسے ہی جاہل رکھتی ہیں. کیا کریں گے؟ اور اگر امی پاس نہ ہوئی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، امی دور ہوتی، پھر کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے؟ بہت ضروری ہے کہ اسے سیکھا جائے، کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ اس کو جب اچھی طرح کرنا جانیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، ورنہ آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے. ایک ہوتا ہے کام کو انجوائے کرنا اور ایک ہوتا ہے بوجھ سمجھنا، اور بوجھ سمجھ کے اتار دینا. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب آپ انجوائے کرتے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور اسی وقت انجوائے کر سکتے جب آپ کو طریقہ بھی آتا اور مقصد بھی معلوم ہو. اور اگر آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں. پھر کیا کریں گے؟ ہاسٹل میں ٹریننگ سیشن لیں گے. ٹھیک ہے. اور نہیں، جانے بغیر پریکٹس بھی پھر الٹی ہو جاتی ہے. جس سے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ حفظ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ غلط حفظ کر لیتے ہیں. اب جب غلط کر لیتے ہیں اور ان کو صحیح کرنے میں پھر کس قدر مشکل ہوتی، کیونکہ انہوں نے حفظ کیا ہوتا، اس کا ان کا منہ بھی نہیں پلٹتا. تو اس لیے غلط چیزوں کی پریکٹس جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے. فرینڈ سے سیکھیں گے، اگر اس کو بھی نہ آتا وہ پھر کیا کریں گے؟ ہاں، شاباش. گوگل پہ ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. ہاؤ ٹو میک ٹی، چائے نہیں بنانی آتی، آپ دیکھیں کیسی مسالے والی ٹی چاہیے، گرین ٹی چاہیے، بلیک ٹی چاہیے، کون سی چاہیے، اور اس کے مختلف طریقے آپ کو بتائیں گے. اب افسوس یہ کہ یوٹیوب نہیں چلتی، تو ورنہ تو آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دکھا دیں گے. کتنے لوگوں کو نیٹ اویلیبل نہیں، ہاسٹل کے علاوہ، یعنی گھر کی بات کری ان کے گھروں میں ہے. کتنے لوگوں کے گھر میں نیٹ نہیں؟ ہارڈلی فیو، آپ دیکھ لیں. لیکن جن کو اویلیبل ہے وہ بھی استعمال نہیں جانتے. مشکل یہ ہے، ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کرنا کیا اس کا، اور اگر وہ کھول بھی لیں تو ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، اور بڑی مشکل. حالانکہ آپ کو انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں جواب مل سکتے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. ایک روز کسی نے مجھے اناناس بھیجا تو میں نے کسی کو دیا آگے گفٹ. میں نے کہا اچھا یہ آپ کھا لیں. میں نے کہا کہ آپ بچوں کے سامنے کاٹیں تاکہ وہ بھی سیکھیں کہ اناناس کاٹتے کیسے اور کیسے اس کو پیش کرتے. تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے خود بھی نہیں آتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے گوگل کر لوں گی. بس سمپل سا آنسر، گوگل کر لوں گی، وہ بتا دیں گے کیا کیا کرنا ہے، کیسی چھری ہو، کیسی پلیٹ ہو، کہاں رکھ کے کیسے کاٹنا ہے.
کس رخ پہ کاٹنا ہے، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے. کچھ لوگوں کو انار کے دانے نہیں نکالنے آتے، وہ کاٹ کاٹ کے چھری سے ان کا بیڑا غرق کر دیتے. تو ہر چیز کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ریلیشن شپ کو نبھانا بھی سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح گھر کے کام آنے بھی چاہیے، اس سے بہت وقت بچتا ہے. ایک دفعہ کی مشقت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ آرام میں آ جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے ہوم اکنامکس پڑھی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ سب نے تقریباً پڑھی. تو اس میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی ہوم اکنامکس میں کیا تھا، لیکن جب میں نے پڑھی تھی تو اس وقت بالٹی اٹھانے کا طریقہ اور جی چھوٹی چھوٹی یہ سب چیزیں بھی تھی تاکہ آپ کی کمر دوری نہ ہو اور کمر کے پرابلم نہیں ہو، یا جسم کا پوسچر صحیح رہے. بہت ساری چیزیں یہ چاہے آپ اسکول میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں، لیکن آپ کو کرنے کا طریقہ صحیح معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی بھی چیز کا طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر کام کا لطف نہیں. اور اگر آپ غلط طریقے پر کام کر کے تھک جائیں اور کام تو آپ کر دیں لیکن آپ کا موڈ آف رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر والوں کو خوشی ہوگی؟ مثلا آپ نے کام کر دیا لیکن ساتھ ہی آپ نے منہ بھی بنا لیا، نہ آپ اسمائل کرتے ہیں نہ آپ خوش ہیں، یعنی ایک طرح سے احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اس کا کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ مثلاً آپ نے ناشتہ بنا دیا اور آپ موڈ آف کر کے ناشتہ کیے بغیر نکل آئے کہ مجھ پہ اتنا کام پڑ گیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر نہ دنیا والے خوش نہ رب خوش، اور جو کچھ آپ نے کیا وہ ویسٹ کیا. تو شیطان کی چالیں بڑی زبردست ہیں آپ کو نقصان دینے کی. وہ دشمن ہے نا. اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی دشمن اٹیک کرنے والا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے جسم کو بال بال الرٹ ہو جائے گا، اچھا دشمن حملہ کرے گا، اب ہم کیسے جواب دیں؟ لیکن وہ دشمن جو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے حملے جو ہر وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. پہلے تو نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا، اور اگر آپ کسی طرح آ گئے ہیں تو پھر آپ کو کرنے نہیں دے گا، اور کسی طرح اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کو سنبھالنے نہیں دے گا. اس لیے ہر لمحے پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ہم کر کے ضائع کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو صحیح طریقے پر نہیں کرتے. تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت طویل راستہ ہے. تو اپنا ہوم ورک جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسے چھوڑنا نہیں. آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 221 سے آپ نے کیا سبق سیکھا تھا؟ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر میں بھی درد ہے. پھر یہ کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، تمہارا خیال رکھوں گا، غسل دوں گا، کفن دوں گا تم پر، نماز جنازہ پڑھوں گا اور خود تم کو دفن کروں گا. اس میں ایک ہی جملے میں کتنے سارے مرحلے آ گئے نا، وہ سارے سٹیپس بھی آپ نے کوٹ کر دیے. اس طرز عمل سے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے، آپ نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے، لیکن درد کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہمیں کوئی درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے میں مر گئی. عموماً بیماری کی حالت میں ہمارے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں. تو اگر تم مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں. یہ خوف دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں. اچھا اگر میں نے یہ کیا تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کبھی آپ کو تفکرات آتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے؟ مثلا بس یہی بات ہے یا کہ انسان کو زیادہ زیادہ خوف یہ آتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا، یہ نقصان ہو جائے گا. تو پھر ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا تو کیا ہوا. اس سے انسان کے اندر ایک کریج آتی ہے کہ اچھا کر گزرو. کیونکہ بہت دفعہ ہمارے وسوسے صرف اور صرف ایک شیطانی خیال ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے. مثلاً اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گاڑی نکالتے وقت آپ کو کیا خیال آئے گا؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. آپ روز نکلتے ہیں مثلاً تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا حفاظت کرنے والا، اور یہ بھی سوچا کریں کہ سڑک پر اتنے سارے جو لوگ نکلے ہوئے کیا سب کے ایکسیڈنٹ ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں. اور اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہے تو فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر. اصل میں اس حدیث سے جو بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں پازیٹو تھنکنگ، انتہائی مایوس کن حالات میں بھی پازیٹو تھنکنگ، اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکالنا کہ اس میں بھی خیر ہے، اور اس خیر کو دیکھنے کی کوشش کرنا
اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے. اگلی حدیث پہ آتے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعنی. رواہ البخاری کتاب التفسیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھا دیا، نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کر سو گئے. اتنے میں ابو بکر آئے. انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا. ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی، ہلی بھی نہیں. کتنے سبق ہیں نا اس میں. پہلی بات، سقطت قلادۃ لی بالبیدا، بیدا کے مقام پر میرا ہار گر گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں زیور پہننا جائز ہے، خواہ گرنے کا اندیشہ ہو. اور یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زینت اختیار کرتی تھی. ہمیں سے بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زیب و زینت بالکل چھوڑ دیتے ہیں. ایک معقول حد کے اندر اپنے وسائل کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ناراض نہیں ہوئے کہ تم ہار پہن کے چلی کیوں. نہ پہنتی تو نہ گرتا اور نہ یہ مشکل ہوتی. حالانکہ وہ کوئی پرسنل ٹرپ نہیں تھا کہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے یا خود دونوں جا رہے تھے، وہ پورا لشکر ساتھ تھا اور ان کے رکنے کی وجہ سے سب کو رکنا پڑا، سینکڑوں لوگوں کو ساتھ رکنا پڑا. اس کے باوجود آپ نے ڈانٹا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے خلق عظیم. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ، ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے، یعنی قریب ہی تھا مدینہ. اگر انسان اپنے شہر یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے قریب ہو اور تھوڑی دور پہلے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا. یعنی ایک ہے نا کہ راستے میں کچھ ہو گیا تو انسان کو چپ پہنچ جائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو قریب آتے ہوئے شوق بھی بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تیز کر لیا کرتے تھے. تو اتنے میں ہار گر گیا، سارے لشکر کو روک لیا گیا کہ ہار کی تلاش ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. نہیں کہ ہاں بس اب گم گیا تو اللہ کے حوالے. قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے زندگی قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا. پھر اس کے بعد فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا دیا. اونٹ بٹھا دیا کس کام کے لیے؟ ہار تلاش کرنے کے لیے. آپ نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ لوگ کہیں گے اچھا ان کی بیوی نے ہمیں پریشان کیا ہے یا ان کے گھر کی بات باہر نکلے کہ چلو چھوڑو اب اس کو گول کر جاؤ. نہیں، آپ نے اس کو بہت نیچرل وے میں لیا. تو کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی، ان پر امبیرسڈ نہیں ہونا چاہیے، ان پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس پارٹ آف اوور لائف. سب کچھ ہوتا ہے، چیزیں گمتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، پھٹتی بھی ہیں. لیکن بعض مرد گھر میں کتنے پینک ہو جاتے ہیں اور کتنی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اگر بیوی کے ہاتھ سے یا بچے کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ جائے، کچھ پھٹ جائے، کچھ کٹ جائے، کچھ نقصان ہو جائے. یہاں آپ دیکھیے سکون کا عالم. ٹھیک ہے، ہار ڈھونڈے اور خود حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا، سو گئے. سبحان اللہ. نقصان کے باوجود کوئی ٹینشن نہیں. اور ہمیں تو گمنے کے خطرے سے ہی نیند نہ آئے. ہمیں گما تو ہے ہی کچھ نہیں، صرف ایک خیال ہے کہ کہیں گم جائے گا، تو اسی فکر میں ہمیں نیند نہ آئے رات بھر کے. یہ حیرت انگیز چیز نہیں کہ اتنی جلدی انسان سو جائے نقصان کے باوجود. آپ کی اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ اتنے سکون سے سو سکتی ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ پہ توکل اور تقدیر پر راضی، اسے ایکسپٹ کر لینا. ہاں،
اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب ان کو بار بار پش کرنا، جلدی ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو، نہیں ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس فراغت ہے آپ ریلیکس کر لیں. فَسَنَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِي، تو آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا، راقدن سوتے ہوئے، یعنی سو گئے آپ رکھ کے، تھکے ہوئے تھے، سفر سے آئے تھے. تو اگر انسان تھکا ہوا ہو اور اس کو ریسٹ کی ضرورت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے آپ کیلولا کر رہے ہوں، تھوڑی سی نیپ لے رہے ہوں، تو اس میں بھی اگر کوئی گھر میں تھک گیا ہے، بیمار ہے، کوئی لیٹ گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. خصوصاً اگر شوہر یا شوہر کے لیے اگر بیوی آرام کر رہی ہے یا سو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان غصے میں دروازے پٹکنے شروع کر دے اور ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرا جاگ جائے اور وہ آرام نہ کر سکے. اور آج کل تو ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ موبائل فونز ہے. یا گھر میں بھی چین نہیں لیتے، کسی وقت آپ کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو میاں کا فون بج گیا، میاں سو رہے ہیں تو بیوی کا بج گیا، اور پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ بھی درست نہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا میرا خیال نہیں رکھتا، اس کو میری پرواہ نہیں. تو آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے، حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی کہ آہستہ سے بستر سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر چلے گئے. بیوی کی نیند کو خراب نہیں کیا. جب پتا ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو انسان کو نہ تو لائٹ جلا دینی چاہیے اگر اسے لائٹ سے تکلیف ہو، اور نہ موبائل کھلا چھوڑنا چاہیے، اور نہ میسجنگ کے ٹون کھلی چھوڑنی چاہیے کہ بار بار میسج آ رہے ہیں. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو لوگ ہر وقت پوری دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں سوائے اپنے گھر کے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہی بگاڑ آتے ہیں، ان چیزوں سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں، میرا ہار کھو گیا اور آپ آرام سے سو رہے ہیں. عموماً عورتیں یہی شکوہ شکایت کرتی ہیں، بلکہ وہ خود فیسیلیٹیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے. اقبل ابو بکر آتے ہیں فلکزنی، تو کیا کرتے ہیں؟ زور سے کچوکا لگاتے ہیں، جیسے ایسے. انہیں پتا تھا سو رہی. کچوکا یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا ایسے جیسے فنگر سے یا لکڑی سے، کسی بھی چیز سے. لکزتن شدیدتن، سخت قسم کا کچوکا. ایک مرد کا ہاتھ کتنا سخت ہو سکتا ہے نا. وقالا، اور کہتے ہیں حبست الناس فی قلادۃ، تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے ایک ہار کی وجہ سے. یعنی باپ ہے نا، وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، لیکن شوہر کا طرز عمل آپ دیکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم اور مشفق انسان تھے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا. آج ہم سب